تمہیں سبین بلا رہی ہے چھت پر۔ میں جو آئینے کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی، پری کا پیغام سن کر حیران رہ گئی۔ سبین چھت پر کیا کر رہی ہے؟ وہ لاپرواہی سے کہنے لگی۔ مجھے نہیں معلوم، تم جا کر دیکھ لو۔ میں نے بھی جلدی سے چٹیا کی اور تیار ہو کر چھت پر پہنچ گئی، لیکن چھت پر پھیلے ہوئے سناٹے کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ یہاں پر سبین کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ آج تو اس کی ماں یوں تھی، پھر وہ مجھے کیوں چھت پر بلا رہی تھی؟ میں سوچ کر حیران تھی۔ چھت پر گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا، سارے مہمان نیچے جمع تھے۔ ویسے بھی یہ تیسری منزل تھی اور یہاں پر کسی مہمان کا آنا ناممکن تھا۔ میں خوف زدہ سی ہو کر نیچے جانے ہی والی تھی کہ اچانک مجھے سبین کے تیز تیز بولنے کی آواز آئی، لیکن اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھی۔ مجھے اندھیرے میں بھی نظر آ گیا تھا کہ وہ کسی سے بات کر رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی اسے آواز دی، اچانک ہی وہ گھبرا گئی۔ وہ جلدی سے میرے پاس آئی، پھر میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی، جلدی چلو روبی نیچے۔ میں پلٹ کر دیکھتے رہی، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر وہ کس سے بات چیت کر رہی تھی؟ پہلے وہ مجھے نظر نہیں آئی تھی، لیکن بعد میں مجھے وہ روشنی دکھائی دی۔ تھوڑی دیر بعد میں نیچے مہمانوں کے ہجوم میں تھی۔ میں جانتی تھی کہ ابھی سبین کی مایوں کی رسم شروع ہونے والی ہے۔ رسم کے بعد ہی سبھی لڑکیاں ڈانس کرنے لگیں گی۔ سب مجھے اصرار کر رہی تھی کہ میں لڑکی کی بہن ہوں، مجھے بھی ڈانس کرنا چاہیے۔ مجھے خود بھی اپنی بہن کی شادی میں ناچنے کا بہت شوق تھا اور میں یہ شوق پورا کرنا چاہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں خوب لہرا لہرا کر ناچ رہی تھی۔ اچانک ہی ایسے محسوس ہوا کہ عورتوں کے اس ہجوم میں سیڑھیوں کے نیچے کوئی مرد کھڑا ہے جو مجھے غور سے دیکھے جا رہا ہے۔ میں ایک دم ناچتی ناچتی رک گئی۔ میں نے وہاں پلٹ کر دیکھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر مجھے ایسا وہم کیوں ہوا؟ میں حیران تھی۔ پھر سب لڑکیاں مجھے کہنے لگیں، چلو چلو روبی، تم بہت اچھا ڈانس کر رہی ہو، ایسے ہی کرتی رہو۔ ایک بار پھر سے میں نے ناچنا شروع کر دیا۔ میں نے دیکھا سبین کی آنکھیں ایک دم لال سی ہو رہی تھی، جیسے اسے یہ اچھا نہیں لگ رہا ہو۔ پھر وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی، سب مہمان اس کے ارد گرد جمع ہو گئے تھے۔ میں بھی گھبرا کر رک گئی۔ اچانک وہ امی سے کہنے لگی کہ میری طبیعت خراب ہے۔ امی نے مجھے اشارہ کیا کہ میں سبین کو اندر لے آؤں۔ میں بھی گھبرا گئی۔ جیسے ہی وہ اندر گئی، وہ بالکل ٹھیک نظر آ رہی تھی۔ میں اس سے بار بار پوچھ رہی تھی کہ اسے کیا ہوا، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، ایک دن کی دلہن ہے، کل تو ویسے ہی رخصت ہو جائے گی۔ لیکن اس نے انکار کر دیا اور مجھے کمرے میں جانے کے لیے کہہ دیا۔ کچھ گھبرائی ہوئی سی اندر سے باہر آئی تھی، حالانکہ اسے اکیلا چھوڑ کر میں جانا نہیں چاہتی تھی۔ جیسے ہی میں نے کمرے سے باہر قدم رکھا، اچانک مجھے سبین کے بولنے کی آواز آئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر مجھے ایسے کیوں محسوس ہوا؟ اگلے دن ہی سبین کی بارات تھی۔ اس کی رخصتی کے بعد مجھے گھر میں بہت اکیلا پن محسوس ہو رہا تھا۔ میں رات کو اکیلی سو رہی تھی کہ ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی مجھے پکار رہا ہو۔ میں اچانک نیند سے اٹھی۔ میرا وجود کپ کپ آ رہا تھا کیونکہ میں نے باقاعدہ کھڑکی پر کھڑے ہوئے کسی کو دیکھا تھا۔ میرا نام روبینہ ہے۔ میرا تعلق ایک متوسط طبقے کے گھرانے سے تھا۔ ہم دو بہنیں تھیں، بڑی بہن سبین اور چھوٹی میں۔ ایک ہی ہمارا بھائی تھا جو ابو کے ساتھ ایک کریانے کی دکان پر کام کرتا۔ ہماری اپنی دکان تھی۔ امی نے ساری زندگی جوڑ جوڑ کر سبین کے لیے جمع کیا تھا جو کچھ۔ سبین خود بھی انٹر کرنے کے بعد گھر بیٹھ گئی، جبکہ میں بھی فرسٹ ایئر میں تھی۔ امی نے اس کی شادی کی تیاریاں مکمل کر لی تھی۔ اب وہ ایک اچھا سا رشتہ تلاش کر رہی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے ایک جگہ پر سبین کا رشتہ طے کیا تو سبین نے گھر میں ہنگامہ کر دیا۔ وہ ابھی شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اسے رات تک جاگنے کی عادت تھی، اس لیے وہ سلائی کیا کرتی، پورا گھر سو جاتا اور وہ رات تک جاگتی رہتی۔ جب اس نے شادی سے انکار کیا تو امی پریشان ہو گئیں۔ امی نے اسے سمجھایا کہ ابو کے سامنے ایسا نہ کہنا، وہ کچھ اور مطلب لے لیں گے۔ میں بھی حیران تھی کہ آخر اس نے ایسا کیوں کیا۔ سبین میری بڑی بہن تھی، اس کی شادی کی مجھے بہت زیادہ خوشی تھی، لیکن وہ نہ جانے کیوں شادی سے انکار کر رہی تھی۔ اتنی مشکل سے تو امی نے اس کے لیے پیسے جمع کیے تھے، کیونکہ ہمارے گھر کے حالات ابھی اتنے اچھے نہیں تھے کہ ابو دو دو بیٹیوں کی شادی کر سکتے، کیونکہ آج کل مہنگائی بھی بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ پھر آخر کار امی نے سبین کو منا ہی لیا، لیکن میں محسوس کر رہی تھی کہ وہ اس شادی سے خوش نہیں ہے۔ اس کے چہرے پر ہر وقت اداسی چھائی رہتی۔ مجھے بھی خوف محسوس ہوتا کہ نہ جانے کیوں وہ اتنی ناراض نظر آتی ہے، شاید کسی بہت بڑی پریشانی میں ہے۔ پھر امی سے میں نے یہ بات کہہ دی۔ امی کہنے لگیں،
کچھ لڑکیوں کو شادی کا ہوتا ہے اگلے گھر جانے کی پریشانی اور اپنوں کو چھوڑنے کا دکھ، اس لیے وہ آج کل چپ رہتی ہے۔ یہ سن کر میری جان میں جان آئی۔ پھر میں دیکھتی کہ اکثر ہی وہ آدھی رات کو چھت پر چلی جاتی تھی۔ گرمیوں کے دن ہونے کی وجہ سے شاید وہ گھٹن کی وجہ سے اوپر چلی جاتی ہے۔ ایک دو بار میں نے امی سے اس کا تذکرہ کیا۔ امی سن کر پریشان ہو گئی۔ مجھے ان کے چہرے پر خوف محسوس ہوا۔ پھر جیسے ہی شادی کی تاریخ طے ہوئی، امی نے اس کے کہیں بھی آنے جانے پر پابندی لگا دی۔ میں نے بڑے اچھے اچھے کپڑے بنائے۔ امی نے اس کی شادی کی ساری تیاریاں مکمل کر لی تھی۔ پھر مائیوں کا دن بھی آ گیا، لیکن اس دن میں حیران رہ گئی جب آدھی رات کو وہ چھت پر نہ جانے کیا کر رہی تھی۔ مجھے بھی ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے گئی، لیکن اسی رات اس کی طبیعت بھی خراب ہو گئی۔ دوسرے دن دھوم دھام سے اس کی بارات آئی تھی۔ رخصت ہو کر وہ اپنے سسرال چلی گئی اور مجھے گھر میں خالی پن محسوس ہونے لگا۔ اب میں اس کے کمرے میں ہی سوتی تھی۔ ایک رات میں سو رہی تھی جب اچانک مجھے اپنے کانوں میں عجیب سی آواز سنائی دی، جیسے کوئی مجھے پکار رہا ہو۔ روبینہ، میں یہاں ہوں، دیکھو میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ مجھے اپنا سر بہت بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ پہلے تو ایسے لگا جیسے میں نے کوئی خواب دیکھا ہو۔ میں نے اپنی چاروں طرف نظریں گھما کر دیکھا، لیکن میرے کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ پہلے میرے ساتھ سبین ہوتی تھی، لیکن اب میں بالکل اکیلی اس کمرے میں سونے لگی۔ اسی لیے شاید مجھے ایسے خوف محسوس ہوا۔ میں نے پھر سے سر جھٹکا اور دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگی۔ جیسے ہی تھوڑی دیر گزری، اچانک پھر سے وہی آواز اپنے کانوں میں سنائی دی، یہاں دیکھو، میں تمہارے پاس ہی موجود ہوں، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ یہ خواب ہرگز نہیں تھا، حقیقت میں میرے ساتھ ایسا ہو رہا تھا۔ میں نے کھڑکی پر لگے پردوں کی طرف دیکھا، وہ زور سے ہل رہے تھے، حالانکہ سردی ہونے کی وجہ سے ہوا کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ ایسے میں پنکھا بھی بند تھا، تو یہ پردے کیسے ہل رہے؟ میرے ذہن پر خوف کی شدت چھانے لگی۔ اب مجھ سے اکیلے کمرے میں سویا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میں اٹھ کر امی ابو کے کمرے کی طرف بھاگی۔ امی، امی دروازہ کھولے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے فوراً دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد بھائی بھی اپنے کمرے سے اٹھ کر آ گیا۔ امی ابو نے بھی دروازہ کھول دیا۔ امی میری حالت دیکھ کر پریشان تھیں۔ وہ کہنے لگی، کیا ہوا ہے میری بیٹی کو؟ میں روتے ہوئے کہنے لگی، امی مجھے کمرے میں ڈر لگ رہا ہے، کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا ہے۔ امی ابو سے کہنے لگیں، اسے اکیلے کمرے میں سونے کی عادت نہیں ہے نا، اس لیے شاید ڈر گئی ہے، چلو میں تمہارے ساتھ سوتی ہوں۔ امی میرے ساتھ کمرے میں آ گئی۔ امی تو تھوڑی دیر بعد گہری نیند سو گئی، لیکن مجھے خوف کی وجہ سے نیند نہیں آئی۔ میں پوری رات جاگتی رہی، اسی لیے صبح کالج کی بھی چھٹی ہو گئی۔ دیر سے ناشتہ کر رہی تھی۔ امی نے مشین لگا رکھی تھی۔ امی کہنے لگی، بیٹی یہ کپڑے چھت پر ڈال کر آ جاؤ۔ میں نے کپڑوں کی بالٹی لی اور میں چھت پر چلی آئی۔ ویسے تو میں زیادہ چھت پر نہیں آتی تھی، لیکن کپڑے وغیرہ سکھانے کے لیے اب امی کی مدد مجھے ہی کرنی تھی، کیونکہ سبین تو چلی گئی تھی اپنے گھر۔ اب اس کی جگہ سارا کام مجھے ہی کرنا تھا۔ میں تار پر کپڑے ڈال رہی تھی کہ اچانک مجھے چھت کے کونے سے آہٹ محسوس ہوئی، جیسے وہاں پر کوئی چل رہا ہو۔ میں حیران تھی کہ یہ کیسی آواز ہے۔ پھر میں وہیں چلی گئی۔ میں نے دیوار سے جھانک کر دیکھا، برابر والے گھر کی چھت بھی ہمارے گھر سے ملی ہوئی تھی، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں رہتا تھا، چونکہ 4-5 سال پہلے وہ لوگ یہ گھر بیچ کر چلے گئے تھے۔ پھر نہ جانے گھر کیوں نہیں آباد ہو سکا۔ جس نے گھر خریدا تھا وہ خود بھی اس میں نہیں رہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ یہ گھر بند پڑا تھا۔ پھر میں سوچنے لگی کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی تھی، شاید اس گھر سے، لیکن اس گھر میں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ سوچ کر مجھے اچانک رات والی بات یاد آئی۔ پھر میں نے الٹے سیدھے تار پر کپڑے ڈالے اور جلدی سے نیچے آ گئی۔ امی نے میرا خوف سے پیلا پڑتا چہرہ دیکھ لیا تھا، کہنے لگی، کیا ہوا میری بیٹی، اتنا کیوں ڈر رہی ہو؟ امی میرا بہت خیال رکھتی تھی، کیونکہ میں ان کی سب سے چھوٹی اولاد تھی۔ میں نے انہیں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ پھر شام کو امی نے خوشخبری سنائی کہ کل سبین آئے گی 2-4 دن رہنے کے لیے۔ میں بہت خوش تھی۔ دل میں سوچنے لگی کہ کم از کم 2-4 دن تو میں کمرے میں اکیلی نہیں سوں گی۔ اچھا ہے سبین آ جائے گی تو وہ میرے ساتھ کمرے میں سوئے گی۔ بس یہی بات مجھے خوشی دے رہی تھی۔ پھر دوسرے دن سبین آ گئی۔ میں نے دیکھا اس کا چہرہ بہت مرجھایا ہوا تھا، وہ بہت اداس لگ رہی تھی۔
پھر امی نے اس کی خوب آؤ بھگت کی، کھانا وغیرہ کھا کر وہ کمرے میں آ گئی۔ الماری اپنی دیکھنے لگی، پھر اچانک چلاتے ہوئے کہنے لگی، یہاں سے میری ساری کتابیں کہاں گئی؟ میں اس کا غصہ دیکھ کر ڈر گئی اور جلدی سے کہنے لگی، امی نے وہ ساری اسٹور میں رکھوا دی ہیں۔ اس نے مجھے گھور کر دیکھا اور پھر کہنے لگی، وہ سب میں اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ سبین کو شروع سے کتابیں پڑھنے کا شوق تھا، لیکن مجھے اس کی کتابوں سے ڈر لگتا، جن میں خوفناک ناولز اور نہ جانے کون سی کہانیاں ہوتی۔ ایک دو بار میں نے پڑھنے کی کوشش کی، لیکن رات کو جب ڈر لگنے لگا تو میں نے دوبارہ پڑھنے کی جرت نہیں کی۔ اب میں حیران تھی کہ سبین انہیں دوبارہ اپنے سسرال کیوں کر لے جائے گی۔ اس کے سسرال والے اس بات پر اعتراض نہیں کریں گے کہ وہ کیسی کتابیں پڑھتی ہے۔ پھر وہ 3-4 دن کے لیے گھر رہنے آئی تھی، اس لیے میں بہت خوش تھی، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ کچھ کھوئی کھوئی سی لگ رہی تھی۔ میں اس سے کہنے لگی، باجی تمہارے جانے کے بعد تو مجھے بہت ڈر لگنے لگا ہے، عجیب عجیب سی آوازیں سنائی دیتی ہیں جب میں رات کو سوتی ہوں تو۔ میری بات سن کر وہ چونک گئی اور کہنے لگی، کیا سچ میں؟ تمہارے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میں کہنے لگی، پتہ نہیں کیا ہے لیکن مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ میں نے دیکھا میری بات سن کر وہ پریشان ہو گئی، پھر مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، اچھا میں اسے سمجھاؤں گی، اب ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ میں تو اس کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ میں کہنے لگی، باجی تم کسے سمجھاؤ گی؟ وہ جلدی سے کہنے لگی، میرا مطلب ہے کہ میں امی کو سمجھاؤں گی کہ وہ تمہارا خیال رکھیں۔ اس نے امی سے چھپ کر ساری کتابیں بیگ میں رکھ لی۔ میں حیران تھی کہ وہ یہ کتابیں لے کر کیوں جا رہی ہے۔ پھر رات کو وہ میرے کمرے میں سو رہی تھی جب اچانک آدھی رات کو میری آنکھ کھلی۔ سبین باجی بستر سے غائب تھی۔ میں حیران تھی کہ وہ کہاں چلی گئی۔ کمرے میں اکیلے ہونے کی وجہ سے مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا، اسی لیے میں اسے دیکھنے کے لیے جیسے ہی صحن میں آئی تو صحن میں بھی اس کا نام و نشان نہیں تھا۔ آخر سبین کہاں چلی گئی؟ کہیں وہ چھت پر تو نہیں گئی؟ یہی سوچ کر میں اس کے پیچھے پیچھے گئی۔ میں حیران رہ گئی کہ کھلے بالوں کے ساتھ وہ چھت کے ایک کونے میں کھڑی تھی۔ میں نے اسے زور سے ہنستے ہوئے دیکھا تھا۔ میں اسے دیکھ کر ڈر گئی۔ حقیقت میں ایسے لگا جیسے وہ سبین نہیں بلکہ کوئی اور ہے۔ میں نے گھبرا کر اسے آواز دی۔ اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا۔ اس کے چہرے کی رنگت بالکل بدل گئی۔ پھر وہ کہنے لگی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں گھبرا کر کہنے لگی، باجی تم اتنی آدھی رات کو چھت پر کیوں آئی ہو؟ اس نے میرا بازو پکڑا اور مجھے کھینچتے ہوئے نیچے لے گئی۔ پھر میری طرف انگلی اٹھا کر اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگی، آئندہ کبھی چھت پر نہیں جاؤ گی۔ میں خوف زدہ ہو کر ہاں میں سر ہلا گئی۔ پھر جتنے دن سبین یہاں رہی میں نے اکثر ہی اسے کمرے سے نکل کر چھت کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ میں اس رات اس قدر ڈر گئی کہ میں نے امی کو بھی اس بارے میں کچھ نہیں بتایا، لیکن میں دعا کر رہی تھی کہ آئندہ کبھی سبین باجی رہنے کے لیے نہ آئے۔ اس دن میں کچن میں کھڑی برتن دھو رہی تھی جب اچانک ہی سبین کے سسرال سے فون آیا۔ میں نے دیکھا امی کے چہرے پر پریشانی تھی۔ پھر میں پوچھ پوچھ کر تھک گئی، لیکن امی نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا۔ لیکن رات کو جب وہ ابو سے بات کر رہی تھی تب میں نے ان دونوں کی باتیں سن لی۔ امی کا کہنا تھا کہ سبین کی ساس نے شکایت کی ہے۔ سبین وہاں جا کر سارا دن کمرے میں پڑھی کتابیں پڑھتی رہتی ہے اور کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی۔ یہ سن کر میں ڈر گئی۔ میں نے امی کو بھی نہیں بتایا کہ سبین وہ ساری کتابیں یہاں سے لے گئی ہے، لیکن اگلے صبح میں نے اس بات کا ذکر کر دیا تھا۔ امی کہنے لگی، میں نے منع بھی کیا تھا کہ وہ اس چیز کو ذہن پر سوار نہ کریں۔ اب مجھے یہی ڈر لگ رہا ہے کہ آگے جا کر بھی اس کے سسرال والے اس بات پر اعتراض نہ کریں۔ آخر وہ کب سدھرے گی؟ میں حیرت سے کہنے لگی، سبین باجی ایسی تو نہیں تھی، یہاں تو پوری رات بیٹھ کر سلائی کیا کرتی تھی۔ امی کہنے لگی، سلائی کے بہانے وہ کچھ اور بھی کرتی تھی، شاید تمہیں نہیں معلوم۔ میں حیرت سے کہنے لگی، امی مجھے بھی تو بتائیں۔ لیکن امی نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ لیکن اس رات جب میں بیٹھ کر ٹیسٹ کی تیاری کر رہی تھی تو اچانک مجھے کھڑکی پر کھڑا کوئی دکھائی دیا۔ میں بھاگ کر کمرے سے نکلی۔ صحن میں آ کر دیکھا تو سیڑھیوں سے کوئی وجود اوپر جاتا دکھائی دیا، لیکن اچانک ہی وہ پلٹا تو جیسے میں پتھر کی ہو گئی۔ اتنی خوفزدہ تھی کہ میرے منہ سے ایک آواز بھی نہیں نکل سکی، حالانکہ میں چیخ کر ابو کو بلانا چاہتی تھی۔ میں کسی ٹرانس کی کیفیت میں تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے بت بن گئی ہوں۔ میں سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر چھت پر چلی جا رہی تھی۔ سامنے ہی کوئی کھڑا تھا۔ میں ایک دم ہوش میں آئی۔ کون ہے وہاں؟ میں نے ایک دم زور سے آواز دی تو وہ وجود حرکت میں آیا، لیکن اس نے پلٹ کر مجھے نہیں دیکھا۔
मैं एकदम नीचे भागी। मैं ऊपर छत पर कैसे पहुंची मुझे खुद भी याद नहीं था। मैं इतनी डरी हुई थी कि मैंने अम्मी को भी कुछ नहीं बताया। ऊपर से सबीन के ससुराल में न जाने क्या मसले मसाइल चल रहे थे कि अम्मी उन्हीं में उलझी हुई थी। मैं उन्हें मज़ीद ये सब बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं खोई खोई सी रहने लगी थी। अक्सर ही अम्मी के साथ चिपकी रहती, अकेली कमरे में भी नहीं जाती थी। फिर एक दिन अचानक से ही गांव से फ़ोन आया कि नानी की तबीयत ख़राब है। अम्मी अब्बू नानी के गांव जा रहे थे, लेकिन मेरे पेपर हो रहे थे, इसलिए अम्मी कहने लगीं कि तुम यहीं रुको, वैसे भी भाई को खाने पीने में मसला होगा, तुम होगी तो उसे खाने की टेंशन नहीं होगी। अम्मी अब्बू मुझे छोड़कर चले गए। मैं वैसे ही अकेली घर में परेशान रहती थी। अब तो अम्मी अब्बू के जाने से मामला और भी डरने लगा। दिन में तो मैं अकेली होती, लेकिन रात में भाई आ जाता था। एक दिन जब मैं अकेली थी, भाई को बहुत देर हो गई, रात के 11 बज रहे थे, वो अभी तक नहीं आया था। मैं सहमी हुई कभी कमरे में बैठती तो कभी सहन में आ जाती। अभी मैं सहन में टहल लगा रही थी कि बार बार दरवाजे की तरफ देखती कि जल्दी से भाई आ जाए। अचानक मुझे कमरे के दरवाजे के ज़ोर से बंद होने की आवाज़ आई तो मेरी जान निकल गई। मैं बुरी तरह घबरा गई। हवा का तो नामो निशान भी नहीं था। फिर दरवाज़ा खुद ब खुद कैसे बंद हो गया? अचानक ही चुर की आवाज़ आई और दरवाज़ा भी खुल गया। ये देखकर तो खौफ के मारे मैं बुत बन गई। मुझे रोना भी आ रहा था। मैं जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर चली गई। हमसाए में रहने वाली औरत को आवाज़ देने लगी, लेकिन मायूसी हुई कि उनके घर भी अंधेरा छाया था। रूबी, मैं यहाँ हूँ। अचानक मेरे पीछे से आवाज़ आई तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। पलट कर देखा तो हैरान रह गई, पीछे कोई नहीं था। अब तो मुझे यकीन हो गया कि कोई न कोई ज़रूर है जो मुझे परेशान कर रहा है। मैं जल्दी से सीढ़ियों से भागने लगी कि अचानक किसी ने पीछे से मेरा दुपट्टा पकड़ा। बाकायदा मुझे दुपट्टा खींचने का दर्द महसूस हुआ। लरजते कांपती मैं पलटी तो जान में जान आई कि दुपट्टा तो दीवार में लगी कील में अटक गया था। जल्दी से खींचा और सीढ़ियों से नीचे आने को थी कि मुझे सहन के बीचों बीच खड़ा एक वजूद दिखाई दिया। लेकिन हैरान रह गई कि ये भाई का वजूद नहीं बल्कि कोई और था, जिसका मुंह अंधेरे की तरफ था। उसने काला लिबास पहना था, उसकी आंखें सफ़ेद थी जो अंधेरे में चमक रही थी। अब मैं सीढ़ियों के बीच में फंस गई। वहाँ जाऊं या नहीं जाऊं? अब मेरी बिल्कुल जान ख़त्म होने को थी। ऐसे लग रहा था जैसे मैं बेहोश हो जाऊंगी। ज़ोर ज़ोर से तभी दरवाज़ा बजने की आवाज़ आई और वो वजूद एकदम से गायब हो गया। मेरे कदम उठने से इनकारी थे, लेकिन हिम्मत की और दरवाज़ा खोलने गई तो भाई था। मैं उससे लिपट कर रोने लगी। वो रोते देखकर परेशान हो गया और तसल्ली देते हुए कहने लगा, छोटी, आज देर से आया हूँ इसलिए कि बराबर वाली दुकान में डकैती की वारदात हो गई थी, बस इसी चक्कर में देर हो गई। वो तसल्ली दे रहा था, लेकिन मैं उसे क्या बताती कि मेरे साथ क्या हुआ है। फिर मैंने कांपते हाथों से उसे खाना दिया, अपने कमरे में चली गई। पूरे कमरे में अकेली थी कि तभी रात भर खौफनाक आवाज़ें आती रहीं। कभी ऐसे महसूस होता जैसे कोई मेरे सिरहाने खड़ा है। मैं दरवाजे को कुंडी लगाकर सोती, लेकिन फिर भी खुला नजर आता। ये मेरा वहम था या कोई खौफ सर पर सवार हो गया, मुझे समझ नहीं आई। लेकिन अगले ही दिन मैंने भाई को कहा कि अब मैं हरगिज़ घर पर अकेली नहीं रहूँगी, या तो सबीन को बुलाओ या फिर मुझे उसके पास भेजो। भाई मेरी बात समझ गया, इसलिए कहने लगा, ठीक है, एक दिन के लिए तुम सबीन के पास चली जाओ, वैसे भी कल अम्मी अब्बू आ जाएंगे। ये सुनकर मैं खुश हो गई। लेकिन जैसे ही मैं तैयार होने लगी, अचानक सबीन अपने शोहर के साथ यहाँ आ गई। वो मुझसे कह रही थी कि अम्मी का फ़ोन आया था कि तुम घर अकेली हो, इसलिए यहाँ रहने आई हो एक रात के लिए। मुझे उसके आने की खुशी नहीं थी, क्योंकि उस रात वो बार बार छत पर जा रही थी और मुझे खौफ सदा कर रही थी। आज भी उसने ऐसे ही करना था। फिर रात हुई तो मैं अपना पेपर याद करने लगी, लेकिन मैं सबीन को देखकर हैरान रह गई, जिसने अपने लंबे बाल खोले थे और वो खुश लग रही थी। फिर मैंने उसे तैयार होते देखा। उसने एक तेज़ खुशबू इस्तेमाल की जो पूरे कमरे में बिखर गई। फिर वो टहलते हुए गुनगुना रही थी। मैं उससे कहने लगी, आज तुम बहुत खुश लग रही हो। ये सुनकर उसने अजीब सी नज़रों से मुझे देखा, फिर कहने लगी, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अब वो सहन में चली गई। मैं भी पढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे सबीन बहुत अलग नज़र आ रही थी। वो ऐसी कभी नहीं थी। फिर मैंने उसे ऊपर छत पर जाते देखा तो मारे तजस्सुस के मैं भी उसके पीछे चली गई। रात हो रही थी, लेकिन भाई का कोई अता पता नहीं था। शायद आज भी देर हो जाती, वैसे भी वो मुतमईन था कि सबीन मेरे पास मौजूद है, इसलिए शायद उसे आने की कोई जल्दी नहीं थी।
میں بھی دبے پاؤں اس کے پیچھے چھت پر چلی آئی۔ پھر میں نے اسے زور سے ہنستے دیکھا، لیکن سامنے کھڑا وہ وجود جس نے کالے رنگ کا لباس پہنا تھا، یہ وہی تھا جو اس دن مجھے صحن میں کھڑا دکھائی دیا تھا۔ خوف کے مارے میں تو بت بن گئی۔ یہ سبین اتنی عجیب و غریب حرکتیں کیوں کر رہی ہیں؟ اور کون ہے جو اس کے ساتھ کھڑا ہے؟ اتنا دہشت ناک لگ رہا ہے۔ دونوں ایک دوسرے میں مگن تھے، انہیں خبر ہی نہیں ہوئی کہ میں انہیں دیکھ چکی ہوں۔ اچانک ہی سبین نے مجھے پلٹ کر دیکھا۔ میں جیسے پتھر کی ہو گئی۔ سبین کی آنکھیں بالکل سرخ ہو رہی تھی۔ میں اسے دیکھ کر بے ہوش ہو گئی، کچھ ہوش نہیں رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو امی ابو گھر آ گئے تھے اور سبین بھی پریشان تھے، میرے سرہانے بیٹھی تھی۔ کیا ہوا ہے تمہیں آخر؟ تم بے ہوش کیوں ہو گئی تھی؟ امی پریشان تھی۔ میں نے خوف زدہ نظروں سے سبین کی طرف دیکھا۔ میں امی سے کہنا چاہتی تھی کہ اسے کہو یہاں سے چلی جائے، مجھے اس سے بہت ڈر لگ رہا ہے، لیکن میں ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکال سکی۔ پھر سبین کا شوہر آیا، اسے لے کر چلا گیا، لیکن آج تک میں یہ نہیں سمجھ سکی تھی کہ آخر سبین ایسی حرکتیں یہاں آ کر کیوں کرتی تھی۔ میں نے امی کو بھی کچھ نہیں بتایا۔ اب میں ہر وقت روتی رہتی۔ میں نے کالج جانا بھی چھوڑ دیا۔ امی میری وجہ سے پریشان تھی۔ پھر امی مجھے مولوی صاحب کے پاس لے گئی اور مولوی صاحب نے مجھے دیکھتے ہی کہہ دیا کہ میں کسی چیز سے بہت ڈر گئی ہوں، اسی لیے میری ایسی حالت ہے۔ امی بار بار مجھ سے پوچھتی کہ تم کس چیز سے ڈری تھی، مجھے بتاؤ، لیکن میں انہیں کیا بتا دی کہ میں اپنی سگی بہن سے ڈر گئی تھی۔ نہ جانے وہ اس رات کس سے ملاقات کر رہی تھی۔ اس کے سامنے کھڑا وہ وجود بہت خوفناک تھا۔ میں نے کچھ نہیں بتایا امی کو، لیکن اسی دن سبین کو اپنے سسرال سے بلوا لیا تھا امی نے۔ وہ کہتی تھیں کہ میں تو اسے سمجھا کر تھک گئی ہوں، لیکن میری بات سمجھ ہی نہیں آ رہی، تمہیں اس سے کچھ پوچھو۔ سبین مجھے دیکھ کر عجیب انداز میں مسکرائی، جبکہ میں اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی، مجھے اس سے بھی ڈر لگ رہا تھا۔ وہ امی سے بڑے آرام سے کہنے لگی، امی آپ چلی جائیں، میں خود سمجھا دوں گی۔ امی مطمئن ہو کر چلی گئیں۔ تبھی اس نے میری طرف دیکھا اور پھر کہنے لگی، دیکھو روبی، میں تمہیں بچانے کے لیے ہی اس دن آئی تھی، میں تمہیں اس سے بچانا چاہتی تھی، اسی لیے اس سے ملنے چھت پر گئی تھی۔ میں حیرت سے اس کی شکل دیکھنے لگی تو وہ نظریں جھکا کر کہنے لگی، میں یہ بات اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ تم کیوں اتنا ڈر رہی ہو اور اکیلے پن سے کیوں خوف زدہ ہو۔ میں تو تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں، اسی لیے یہاں آتی ہوں، لیکن میں تمہیں جو بات بتانا نہیں چاہتی تھی، لگتا ہے آج مجھے وہ بات بتانی ہی پڑے گی۔ کیسی بات؟ میں نے گھبرا کر اس سے پوچھا۔ وہ مجھے کچھ کھوئی کھوئی سی لگ رہی تھی، اس کے چہرے کے تاثرات بڑے عجیب سے تھے۔ پھر وہ مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اس دن میری شادی میں کسی نے تمہیں دیکھ لیا تھا، جب تم خوش ہو کر ناچ رہی تھی۔ تمہاری خوبصورتی بہت بھیانک ثابت ہوئی تھی، وہ تم پر عاشق ہونے والا تھا، مجھے چھوڑ کر اب وہ تمہارے اوپر اپنا جادو طاری کرنا چاہتا تھا، اپنا سحر طاری کر کے جس طرح اس نے مجھے اپنے بس میں کر لیا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں تو اس کے سحر میں آ ہی گئی تھی، لیکن تم بھی اس کے سحر میں آ کر اپنی زندگی خراب کر بیٹھو۔ وہ کیا کہہ رہی تھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر وہ کہنے لگی، جانتی ہو میں جو کتابیں پڑھتی تھی وہ کس بارے میں تھی؟ وہ خوفناک کہانیاں تھیں جو جنات کے بارے میں تھی۔ ان کا اثر مجھ پر اتنا ہو گیا تھا کہ مجھے ان کو پڑھنے کی خواہش تھی۔ پھر ایک دن میں ایک کہانی پڑھتے پڑھتے سو گئی۔ رات کو مجھے اپنے سرہانے ایک عجیب سی سرگوشی سنائی دی، کیا تم مجھ سے ملنا چاہتی تھی؟ دیکھو میں آ گیا ہوں۔ میں نے ایک دم سے اپنی آنکھیں کھولی، لیکن باہر صحن میں ٹہلتا ہوا ایک وجود مجھے خوف زدہ کر گیا۔ میں ایک دم سے اس کے پیچھے اٹھ کر آ گئی تھی۔ کون ہو تم؟ جیسے ہی اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا تو میں پتھر کی ہو گئی۔ وہ بہت خوبصورت تھا، اس کی نیلی آنکھیں چمکدار تھی۔ میں دم بخود سے اسے دیکھے گئی۔ پھر وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میں وہی ہوں جس سے تم ملاقات کرنا چاہتی تھی۔ میں اسے دیکھ کر حیران تھی۔ میں نے سنا تھا کہ جنات بہت خوفناک اور ڈراؤنے ہوتے ہیں، لیکن یہ تو ایک خوبصورت نوجوان کی طرح نظر آ رہا تھا، لیکن بہت ہی سحر زدہ سا۔ مجھے وہ بہت اچھا لگا۔ میں اسے دیکھتے ہی اس کی دیوانی ہو گئی۔ پر میں کافی دیر تک اس سے اس کے بارے میں پوچھتی رہی، اس سے باتیں کرتی رہی، لیکن جیسے ہی صبح کا اجالا پھیلنے کو ہوا، ایک دم سے وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ میں خود کو بہت تھکا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ پھر میں بڑی مشکل سے اندر کمرے میں آئی اور سو گئی۔
مجھے کچھ بھی یاد نہیں تھا، لیکن جیسے ہی میں اگلی رات آئی مجھے پھر سے بے چینی ہونے لگی۔ میں چاہتی تھی کہ آج پھر وہ مجھ سے ملاقات کرنے آئے۔ میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ پھر دوسرے دن وہ مجھ سے ملنے آیا اور یوں یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر وہ کہنے لگا، اب تم میرے بغیر نہیں رہ سکتی، اسی لیے مجھے اسی گھر میں رہنا ہوگا۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی۔ پھر وہ کہنے لگا، میں ہر رات چھت پر تمہارا انتظار کروں گا، میں وہیں پر رہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ اب میں رات کو جاگتی اور اس سے ملنے چھت پر چلی جاتی۔ ویسے بھی میں رات گئے تک اکیلی جاگتی رہتی تھی۔ مجھے سلائی کرنے کی عادت تھی۔ جب سارے گھر والے سو جاتے تو میں سلائی کرنے کے بہانے جاگتی رات 12 بجتے ہی چھت پر جاتی۔ میں خود کو بھول گئی تھی۔ پھر ایک دن مجھے امی نے چھت پر جاتے دیکھ لیا۔ جب امی نے مجھ سے باز پرس کی تو میں نے بہانہ بنا دیا کہ میرا دل گھبرا رہا تھا، لیکن پھر کچھ دن بعد امی نے مجھے دوبارہ دیکھا تو پریشان ہو گئی۔ لیکن امی نے جب مجھ پر زیادہ دباؤ ڈالا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہے تو میں نے انہیں بتا دیا کہ وہ ایک جن زادہ ہے جو ہمارے ہی گھر میں موجود ہے، میں اس سے محبت کرتی ہوں اور اسی سے شادی کروں گی۔ میرے اوپر تو جیسے پاگل پن سوار ہو گیا تھا۔ یہ بات صرف میں نے امی کے سامنے ہی کہی تھی۔ امی نے تو اسی وقت میرے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ میں تو جیسے اپنے ہوش و حواس میں ہی نہیں تھی۔ امی کا کہنا تھا کہ مجھ پر کوئی جادو اثر کر گیا ہے، اسی وجہ سے میں ایسی باتیں کر رہی ہوں۔ پھر وہ مجھے ایک مولوی صاحب کے پاس لے گئی تو اس وقت میں میٹرک کے پیپرز دے رہی تھی۔ مجھے تو کچھ ہوش نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا معاملات ہو رہے۔ جب کسی طرح نہیں مانی تو امی نے میرا رشتہ تلاش کر کے اسی وقت میری شادی بھی طے کر دی۔ لیکن میں چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، کوئی میری حالت، میری بات سمجھ نہیں رہا تھا۔ پھر آخرکار میری شادی والے دن وہ میرے سامنے آیا۔ وہ مجھ سے سخت خفا تھا، دھمکی دے رہا تھا کہ وہ مجھ سے اس بات کا بدلہ لے گا۔ میں پریشان ہو گئی۔ اس کا اشارہ تمہاری طرف تھا۔ پھر اس نے مایوں والے دن تمہیں دیکھا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ تمہارے ساتھ وہی کرے گا جو میرے ساتھ کرتا آ رہا ہے۔ لیکن میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں اس کی منتیں کر رہی تھی کہ وہ تمہارے ساتھ ایسا نہ کرے، اس لیے تمہیں بچانے کی خاطر میں ہر دوسرے دن یہاں چلی آتی اور اس سے ملاقات کرتی۔ وہ میری بات مان گیا، لیکن وہ تمہیں بھی ڈراتا رہتا تاکہ میں اس سے ملاقات کا سلسلہ نہ چھوڑوں۔ مجھ سے وعدہ کرو روبی، تم یہ بات کسی کو نہیں بتاؤ گی۔ میں حیرت سے اس کے منہ سے یہ ساری باتیں سن رہی تھی۔ مجھے تو ڈر بھی لگ رہا تھا کہ وہ اتنی عجیب و غریب باتیں کیوں کر رہی ہے۔ کیا سچ میں ہی میرے ساتھ ایسا ہو رہا تھا؟ لیکن سبین کی غلطی تھی، اس نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ میں اسے ڈرتے ڈرتے پوچھ رہی تھی، کیا وہ ہمارے گھر میں ہی رہتا ہے؟ اس نے اسے ہاں میں سر ہلا دیا، پھر کہنے لگی، ہاں لیکن میں کیا کروں، میں بھی مجبور ہو گئی ہوں۔ اگر امی کو یہ سب کچھ بتا دیا تو امی پھر سے پریشان ہو جائیں گی۔ اب تم ہی بتاؤ اس بات کا کیا حل ہے؟ میں دونوں ہاتھوں میں سر پکڑے بیٹھی تھی۔ پھر وہ مجھے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، فکر نہ کرو، 1-2 دن میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی، پھر ہم دونوں ایک عامل کے پاس چلیں گے، وہ ہماری مدد کرے گا۔ تم نے امی سے اس بات کا ذکر نہیں کرنا۔ میں نے اسے وعدہ کر لیا، لیکن آج وہ مجھے بالکل اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی حرکتیں بڑی عجیب تھی۔ شروع سے ہی وہ کچھ ایسا کر بیٹھے گی، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اتنی ناسمجھ کیسے ہو سکتی تھی؟ پھر وہ تو شام کو چلی گئی، لیکن مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ پھر اس دن میں سو رہی تھی تو مجھے اپنے کانوں میں سرگوشی اتنی محسوس ہوئی، میں تیز آواز میں چلانے لگی، چلے جاؤ یہاں سے، نفرت ہے مجھے تم سے، تم مجھے پریشان نہیں کر سکتے۔ میں جیسے اپنے بس میں نہیں تھی۔ امی بھاگتی ہوئی آئی، انہوں نے مجھے سنبھال لیا۔ وہ میری حالت دیکھ کر پریشان تھی۔ ابو اور بھائی نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا۔ پھر اگلے ہی دن ابو اور امی مجھے ایک بڑے مولانا صاحب کے پاس لے گئے۔ امی پریشانی سے کہنے لگی، میری بچی کو کئی دن سے نہ جانے کیا ہو رہا ہے، یہ اتنی ڈرنے لگی ہے، اپنے آپ سے باتیں کرتی ہے۔ مولانا صاحب نے بڑے پیار سے میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے رونا شروع کر دیا۔ میرا دل بہت بھاری ہو رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ اپنے دل کا سارا بوجھ انہیں بتا دوں، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ امی ابو حیران رہ گئے۔ امی کو سب معلوم تھا۔ میں نے سبین کے بارے میں بھی سب کچھ بتا دیا۔ ابو کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہمارے گھر میں کچھ ایسے مسئلے مسائل بھی ہیں۔ مولانا صاحب بڑے پیار سے مجھے سمجھاتے ہوئے کہنے لگے، گھبرانے کی ضرورت نہیں بیٹی،
یہ مخلوق ایسے ہی کسی کو تنگ نہیں کرتی، کوئی اسے تنگ کرتا ہے تو ہی یہ سامنے آتی ہے۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں تمہاری ہر ممکن مدد کرنے کی کوشش کروں گا۔ امی ابو بڑے پریشان تھے، میرا بھی چہرہ اتر گیا۔ میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ سبین نے مجھے منع کیا تھا کہ یہ بات میں کسی کو نہیں بتاؤں، لیکن میں نے سب کو بتا دیا تھا۔ اب وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گی، مجھے یہی فکر کھائی جا رہی تھی۔ امی ابو مولانا صاحب سے کہنے لگے، ہمیں جب آپ کی ضرورت ہوگی ہم آپ کو بلا لیں گے۔ مولانا صاحب کہنے لگے، ہاں آپ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہوں۔ پھر اب میں امی ابو کے ساتھ گھر آ گئی، لیکن مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں گھر آ کر رونے لگی۔ امی مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگیں، فکر نہ کرو، یہ مسئلے حل ہو جائیں گے۔ امی نے بہانے سے سبین کو اپنے سسرال سے بلوا لیا۔ امی ابو نے جب اس سے یہ بات پوچھی تو اس کا چہرہ اتر گیا۔ اب وہ خوف زدہ نظر آ رہی تھی۔ اس نے مجھے گھور کر دیکھا تھا، مجھے اس کی آنکھوں سے خوف محسوس ہوا۔ پھر وہ امی سے کہنے لگی، ہاں میرا ہی قصور ہے، دراصل میں وہ کتابیں پڑھتی تھی تو اس کا اثر میرے ذہن پر ہو گیا۔ میں ان سے ملاقات کرنا چاہتی تھی، پھر میں نے ان کے لیے ایک وظیفہ کیا۔ یہ سن کر تو انہیں یقین نہیں آیا، خود میرے پیروں تلے سے بھی زمین نکل گئی۔ سبین نے مجھے کیا بتایا تھا اور امی ابو کو کیا کہہ رہی تھی؟ پھر وہ سر جھکا کر کہنے لگی، اسی وظیفے کی وجہ سے وہ میرے سامنے آیا تھا۔ اسے دیکھنے کی شدت اس قدر تھی کہ میں اس سے ذرا بھی خوف زدہ نہیں ہوئی۔ یہ دیکھ کر وہ خوش نظر آ رہا تھا، اسی لیے اب وہ روزانہ میرے سامنے آنے لگا اور میں بھی اس سے ملاقات کرنے لگی۔ لیکن جیسے ہی امی نے میری شادی طے کی تو وہ مجھ سے ناراض ہو گیا۔ اس نے مجھے دھمکی دی کہ وہ روبی کو نہیں چھوڑے گا، بلکہ اسے ایسے ہی تنگ کرتا رہے گا، اس کی زندگی برباد کر دے گا۔ اسی لیے میں پریشان ہو گئی تھی، اسی لیے روبی کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ اسے مایوں میں دیکھ کر وہ پاگل ہو گیا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ اسے روبی کی شکل میں نظر آتی ہوں۔ ابو غصے سے پاگل ہو گئے۔ وہ غصے سے سبین سے کہنے لگے، اب تمہاری وجہ سے ہمیں یہ گھر چھوڑنا پڑے گا۔ تمہیں یہ سوچنا چاہیے تھا بیٹا، تمہیں ذرا بھی خیال نہیں آیا؟ ایسا کیوں کیا تم نے؟ اب ہمارا اس گھر میں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ امی تسلی دیتے ہوئے کہنے لگیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، آپ اسے مت ڈانٹنا، اب وہ شادی شدہ ہو چکی ہے۔ ہم مولانا صاحب کو گھر میں بلائیں گے، دیکھیں گے کہ آخر ہمارے گھر میں کیا مسئلہ ہے۔ اب تو میں بھی بہت گھٹی گھٹی سی رہنے لگی۔ میں کسی سے بات بھی نہیں کرتی تھی، ہر وقت امی کے ساتھ رہتی تھی، لیکن مجھے اپنے گھر میں بھی خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ پھر ابو نے جمعرات کو مولانا صاحب کو گھر بلوا لیا تھا۔ انہوں نے ہمارے گھر پر دم کیا۔ پھر وہ بلند آواز میں کہنے لگے، جو بھی مخلوق یہاں ہے وہ چپ چاپ یہاں سے چلی جائے، ہم کسی کو تنگ کرنے نہیں آئے۔ جواب میں عجیب سی آواز آئی۔ میں امی سے لپٹ گئی۔ اچانک ایک عجیب سا سایہ مولانا صاحب کے سامنے آیا۔ امی کہنے لگیں، تم بہت ڈر رہی ہو، دوسرے کمرے میں چلی جاؤ۔ میں فوراً بھاگ کر وہاں سے چلی گئی، لیکن مجھے عجیب سی آوازیں آ رہی تھی۔ ان لوگوں میں شاید کوئی بات چیت ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ نہ جانے کتنی دیر گزری تھی جب مجھے اپنے پیچھے آواز سنائی دی، تم نے یہ سب کچھ کیا ہے نا؟ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ یہ خوفناک آواز سن کر میں تو خوف سے چیخنے لگی۔ امی ابو بھاگ کر میرے پاس آئے۔ مولانا صاحب بھی حیران تھے۔ مولانا صاحب مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگے، پریشان مت ہو بیٹا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ابھی وہ غصے میں ہے، لیکن جلد اس کا غصہ ختم ہو جائے گا، وہ یہ گھر چھوڑ کر چلا جائے گا۔ سبین بھی غصے میں نظر آ رہی تھی۔ وہ چیخ چیخ کر مولانا صاحب سے کہنے لگی، آپ اسے یہاں سے جانے کا نہ کہیں، میں نہیں چاہتی کہ وہ یہاں سے جائے، میں کبھی کبھار یہاں آتی ہوں تو اس سے ملاقات کر کے ہی جاتی ہوں۔ وہ اپنے بس میں نہیں لگ رہی تھی۔ امی ابو غصے سے کہنے لگے، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تمہیں خود سوچنا چاہیے۔ میں فوراً ہی ابو سے کہنے لگی کہ ابو اس پر غصہ مت کریں، ویسے بھی اس پر اس کا سحر طاری ہو گیا، اس لیے یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ امی ابو بھی خاموش ہو گئے، شاید وہ سبین کی حالت سمجھ رہے تھے۔ پھر مولانا صاحب چلے گئے اور میں سہمی ہوئی وہیں پر بیٹھی رہی۔ گھر کا ماحول عجیب سا ہو گیا تھا۔ سبین کا شوہر اسے لینے آیا تو وہ جانے سے انکار کر رہی تھی، لیکن امی ابو نے اسے زبردستی بھیج دیا۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگے،
کچھ دن کے لیے تم بھی اسی کے ساتھ چلی جاؤ۔ میں نے جانے سے انکار کر دیا۔ جو بھی ہوگا میں اسی گھر میں سب برداشت کر لوں گی، لیکن اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا۔ پھر 2-3 دن گزرے تھے جب میں رات کو سو رہی تھی، مجھے اپنے کانوں میں خوفناک آواز سنائی دی، سبین میرا عشق ہے اور میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں اسے حاصل کر کے رہوں گا۔ میں ایک دم ہی اٹھی، سامنے دیکھا تو مجھے نظر آیا۔ کون ہو تم؟ میں دہشت زدہ لہجے میں اس سے پوچھ رہی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، اس نے ہی مجھے میری دنیا سے بلایا تھا، میں اس سے عشق کرتا ہوں، وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے، اس سے کہو کہ میرے پاس آ جائے۔ میں اس سے التجا کرنے لگی کہ اب وہ کبھی تمہارے پاس نہیں آئے گی، بلکہ اس کی شادی ہو چکی ہے، اس لیے اسے بھول جاؤ۔ یہ سن کر وہ غصے میں نظر آ رہا تھا، لیکن اچانک ہی میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ پھر میں نے یہ بات صبح امی کو بتا دی۔ امی کہنے لگیں، یہ تو بڑی پریشانی کی بات ہے، اب ہم کیا کریں؟ ابو نے یہ سن کر کہا کہ صبح میں مولانا صاحب کو فون کرتا ہوں، وہ آ جائیں گے اور اس بات کا فیصلہ ہو جائے گا کہ ہمیں اس گھر میں رہنا چاہیے یا نہیں۔ ابو اس گھر کو چھوڑنے کے لیے تیار تھے، لیکن ہم کسی قیمت پر یہ گھر نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، اسی لیے مولانا صاحب بھی فوراً آ گئے تھے۔ پھر انہوں نے اس جن ذات کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، نہ جانے کہ وہ معاہدہ کیا تھا، لیکن اس کے بعد ہمارے گھر میں بالکل یہ معاملات بند ہو گئے۔ سبین بھی اپنے سسرال چلی گئی، لیکن وہ مجھ سے سخت ناراض تھی۔ میں پریشان رہتی تھی کہ نہ جانے وہ کس طرح مجھ سے راضی ہوگی۔ اب میں فرسٹ ایئر سے سیکنڈ ایئر میں آ گئی تھی، لیکن ایک دن جب امی نے مجھے بتایا کہ وہ امید سے ہے، ماں بننے والی ہے اور تم خالہ، تو میں بہت خوش ہوئی۔ میں فوراً امی کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی، لیکن اس کی حالت دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ انتہائی کمزور ہو گئی تھی، اور جب سے وہ معاملہ ہوا تھا تب سے وہ ہمارے گھر آنا جانا بند کر چکی تھی۔ آج اسے اس حالت میں دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ تم نے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے باجی؟ اس نے مجھے گھور کر دیکھا اور کہنے لگی، تمہاری وجہ سے میرا یہ حال ہوا ہے۔ میں کہنے لگی، میں نے کیا کیا ہے باجی؟ میں نے تو آپ کی بھلائی کا سوچا تھا۔ وہ غصے سے کہنے لگی، بھلائی کا تو میں نے بھی تمہارے بارے میں سوچا تھا، لیکن تم نے اس کا بدلہ برائی سے لیا۔ میں افسردہ لہجے میں کہنے لگی، تم خوش نہیں ہو؟ اس نے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگی، نہیں، میرا عشق خاموش ہو گیا ہے۔ اس کی بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ اچانک ہی اس کا شوہر آ گیا۔ وہ تو بہت خوش لگ رہا تھا، وہ سبین کا خیال بھی رکھ رہا تھا، لیکن سبین اسے نخرے دکھا رہی تھی۔ مجھے یہ جان کر بہت دکھ ہوا۔ پھر میں اس سے مل کر امی کے ساتھ گھر آ گئی تھی۔ راستے میں امی سے کہنے لگی کہ سبین ایسی کیوں ہو گئی ہے؟ امی نے پریشانی سے کہا کہ یہ سب اسی کی وجہ سے ہوا ہے نا، نہ جانے کیوں سبین نے ایسا کیا، پہلے اس نے اپنے ساتھ یہ سب کچھ کیا اور بعد میں تمہارے ساتھ۔ میں کہنے لگی، امی اس بات کو بھول کیوں نہیں جاتی؟ امی کہنے لگی، سبین اتنی آسانی سے اس بات کو نہیں بھولے گی، شاید اس کا بچہ اس دنیا میں آ جائے تو وہ یہ بات بھول جائے گی۔ اب میں اس کے لیے دعا کر رہی تھی کہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائے، لیکن ایک دن ابو نے آ کر خبر سنائی کہ انہوں نے یہ گھر بیچ دیا ہے۔ جو کچھ اس گھر میں ہوا ہے اسے بھولنا ممکن نہیں تھا، اسی لیے میں نے سب کی بھلائی کے لیے یہ گھر بیچ دیا ہے۔ ابو نے یہ ایک بری خبر سنائی تھی۔ اس گھر سے ہماری بہت ساری یادیں جڑی تھی، لیکن آخرکار ابو نے یہ گھر فروخت کر دیا۔ پھر ہم نے اپنا سارا سامان پیک کیا اور دوسرے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ ابھی صرف 2 مہینے ہی گزرے تھے کہ ہمیں خوشخبری ملی کہ سبین کے ہاں ایک بیٹے نے جنم لیا ہے، لیکن اس کی جان بہت خطرے میں ہے۔ ہم فوراً ہسپتال بھاگے۔ سبین بہت کمزور ہو گئی تھی۔ میں نے بہت ساری دعائیں مانگی، پھر آخرکار اللہ نے ہماری دعائیں سن لی اور اسے کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن بیٹے کی پیدائش کے بعد وہ بہت بدل گئی تھی۔ اب اگر میں اس سے اس موضوع پر بات کرتی تو وہ کہتی کہ میں نے جو کچھ کیا وہ نادانی میں کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ شکر تھا کہ اسے ان سارے معاملات کی سمجھ آ گئی تھی۔ اب میں ابھی اپنی پڑھائی مکمل کر رہی تھی، لیکن ایسے سارے معاملات سے میرا اب کوئی تعلق نہیں تھا۔ ویسے بھی جب کالج میں لڑکیاں اس قسم کی باتیں کیا کرتی تھی تو میں بہت دور جا کر بیٹھ جاتی تھی۔ میں انہیں کیسے بتاتی کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ پیش آ چکا ہے؟
ان ساری باتوں کو بھولنا میرے لیے اتنا آسان نہیں تھا۔ شاید ابو نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا تھا یہ گھر بیچ کر، ورنہ تو اس گھر میں رہ کر ان یادوں سے پیچھا چھڑانا اتنا آسان نہیں تھا۔